نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 11 سے ہم دیکھیں گے، اور آیت نمبر 11 سے 28 یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ خبیث کو سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، یعنی نعمتیں پا کر بھی اس کا رویہ یہ تھا کہ اس نے ناشکری کی، کفران نعمت کی روش کو اختیار کیا اور کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کلام الہی کو اس نے انسان کا کلام قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں، ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، ومن، اور اسے جو خلق تو میں نے پیدا کیا، وحیدہ، اکیلا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خبیث کو چھوڑ دے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو یہ اکیلا تھا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رزق عطا فرمایا، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوا تو کیا تھا؟ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں تھا، کچھ بھی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ آیت نمبر 12 میں وَجَعَلْتُ، اور میں نے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور میں نے کیا، لہو، اس کے لیے، مالا ممدودا، مال پھیلا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا فرمایا تھا، وسیع مال، اور وَبَنِينَ شُهُودًا، نیکسٹ آیت میں، آیت 13 میں، وَبَنِينَ، اور دیے بیٹے، اور وہ بیٹے کیسے تھے؟ شہودا، حاضر رہنے والے، ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے، یعنی اس کے پاس ہمیشہ اس کے پاس ہی حاضر رہتے۔ اور جیسے تجارت ہے، تجارتوں وغیرہ کے لیے بھی سفر پر بھی یہ نہیں جاتے تھے بیٹے اس کے، اور مال تو اتنا زیادہ تھا، کاروبار بھی اتنا پھیلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اولاد کہیں نہیں جاتی، اس کی اولاد، اس کے بیٹے اس کے پاس ہی ہوتے، کیونکہ یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کے پاس غلام تھے، مزدور تھے، تو وہ یہ سارے کام کر لیتے، اور بیٹوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھتا، اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ اور واقعی اولاد ہوتی ہی ایسی چیز ہے نا کہ انسان اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اللہ نے اسے ایسی اولاد دی، ایسے بیٹے دیے جو ہمیشہ اس کے پاس ہوتے تھے، اس کے پاس حاضر ہوتے، اور یہ دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا۔ تو یہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کہیں 7 یا 12 یا 13 بیٹے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائے تھے، اور ان میں سے 3 نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہے جنہوں نے اسلام لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ساری چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا سب کچھ دیا۔ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، وَمَهَدتُّ، اور میں نے فراخی کی، لہو، اس کے لیے، تمہیدہ، خوب فراخی کرنا، اور میں نے اس کے لیے خوب فراخی کی، یعنی ہر قسم کا مال اور بے پناہ ساز و سامان دیا۔ دیکھیں کس چیز کی کمی ہے ولید بن مغیرہ کے پاس، اولاد ایسی، اور وہ سردار وہاں کا، بڑا مشہور، لوگوں میں بڑی عزت، بڑا مانا جاتا وہاں پر، مال اتنا زیادہ، نوکر چاکر غلام، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اسے عطا فرمایا، اور فراخی بھی دی اس کو، یعنی ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد بھی پھر اس کا رویہ دیکھیں، آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم، پھر، یطمع، وہ طمع کرتا ہے، ان، یہ کہ، ازیدہ، میں اور زیادہ دوں اسے، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی طمع کیا ہے کہ مجھے اور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اتنا سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں نہیں دوں گا، کیوں؟ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، لآیاتنا، ہماری آیات سے، عنیدا، سخت عناد رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ اور عنید اسے کہتے ہیں یعنی جس کو، یعنی جاننے کے باوجود بھی حق کی مخالفت کرنا، یعنی پتہ چل گیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے، جاننے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرنا اور اس کو رد کر دینا۔
یعنی علم کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا ہو اسے بھی عنید کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھنے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی ان سے انکار کیا، کفر کیا اس نے، تو اب اس کا انجام یہاں پہ بتایا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اسے، صعودا یعنی دشوار گزار گھاٹی پر، یعنی ایسی گھاٹی ہے جو یعنی اتنی سخت ہے، اس پر چڑھائی اس کو کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے، ان قریب اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ یعنی سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے، ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافروں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ تفسیر میں سعود جہنم کی ایک بہت ملائم چٹان ہے جس پر کافروں کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسا عذاب جس میں کوئی راحت نہ ہو، مشقت والا عذاب ہمیشہ، یعنی عذاب مشقت والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہی، انہو بے شک وہ، فکرا غور و فکر کیا، وقدر اور اندازہ لگایا۔ اب آپ دیکھیں آگے کی آیات دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اس کی حرکت کو، اس کے ایکشن کو یہاں پہ بیان کیا، ایک ایک اس کی حرکت، اور اس کی آپ دیکھیں کہ اس نے کیا سوچا، کیا اندازہ لگایا، اس نے اپنے چہرے پہ کیا تاثرات اس کے چہرے پر آئے، سب کچھ یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور واقعی جب آپ یہ آیات کو سنیں گے تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، ہم یعنی سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ہماری ایک ایک حرکت پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا۔ اور کس بات کا اندازہ لگایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے سعود پر، یعنی جو جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پہ اس کو چڑھایا جائے گا، ہم اسے سعود پر اس لیے چڑھائیں گے تاکہ اس پر مشقت عذاب کے قریب کر دیں۔ اور کیوں یہ ہوگا اس کے لیے؟ کیونکہ یہ ایمان سے دور تھا۔ اور جب اسے پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو، جب اسے پوچھا گیا نا قرآن کے بارے میں، تو اس نے کیا کیا؟ سوچا۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی انسان سوچتے ہیں، غور و فکر کر کے کس طرح بتاتے ہیں، تو اس نے بھی کیا کیا؟ اسی طرح اس نے سوچا کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ پھر دوبارہ فرمایا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ یہ اس کے لیے ایک بد دعا ہے کہ یعنی جب قرآن کے بارے میں اسے پوچھا گیا تو اس کے بارے میں وہ سوچ میں پڑ گیا، اور اس کے بعد اس نے افترا باندھی اس کے اوپر، قرآن پر اس نے کیا کہہ دیا کہ یہ تو رب کا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان کا کلام ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا اندازہ لگایا اس نے، اور مارا جائے کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا، یہ اس کے لیے ایک بد دعا ہے۔ پھر فرمایا ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ وہ سوچا، پھر اس نے دیکھا، یعنی نظر اٹھائی، اپنی یعنی تجویز کا دوبارہ جائزہ لیا، یعنی پھر سے سوچنے لگا کہ کیا جواب دینا قرآن کے بارے میں جب اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک نظر ثانی کی اس کے اوپر، ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز ہے، قرآن کے بارے میں جب پوچھا جا رہا ہے تو دیکھیں بیٹھ کے غور و فکر بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک سیکنڈ تھاٹ، یعنی دوبارہ پھر سے سوچ رہا ہے، اپنی تجویز کا پھر جائزہ بھی لے رہا ہے۔ پھر اس نے تیوری چڑھائی، یعنی آنکھیں اپنی سکیڑ لی، پیشانی پر شکنیں بھی ڈال لی، وبصرہ، اور منہ بگاڑ لیا، یعنی ماتھے پہ جیسے بل پڑ جاتے ہیں نا، جب انسان ایک آپ دیکھیں کہ گہری سوچ میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز کے بارے میں، تو ماتھے پہ آپ دیکھیں بل آ جاتے ہیں، اور چہرہ بدنما بنا لیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، یعنی حق سے منہ موڑ لیا، اور قرآن کی اطاعت کرنے کے بجائے تکبر وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹے پاؤں پلٹ گیا۔
واپس الٹے پاؤں پلٹا، اور تکبر کے ساتھ، تکبر بھی بہت زیادہ تھا. تو اب اس نے کیا اندازہ لگایا، کیا کہا، فقالا، پھر اس نے کہا، یعنی قرآن کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس کا جواب کس طرح دیا. فقالا، پھر اس نے کہا، ان نہیں ہے ہذا یہ قرآن، الا مگر سحر، جادو، یؤثر جو نقل کیا جاتا ہے. پھر کہنے لگا کہ یہ تو بس جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے. یعنی یہ قرآن جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں سے نقل کیے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں. پھر آیت 25 میں ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف بشر کا کلام ہے. ایٹ لاسٹ اس نے کیا کہہ دیا کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ تو صرف ایک انسان کا کلام ہے. اس واقعے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا ایک سردار تھا وہاں پر اس وقت پر، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے بتایا، اور وہاں سے اٹھ کے ولید بن مغیرہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یعنی بہت تعجب ہے، اور قسم کھا کر اس نے کہا، دیکھیں اللہ کی قسم، نہ تو وہ شاعر ہے، نہ جادوگر، نہ ہی جنونی ہے، بلکہ ان کی بات تو اللہ کے کلام پر مشتمل ہے. اب جو ولید بن مغیرہ نے اس طرح سے بات کی تو جو دوسرے قریش کے سردار تھے وہ تو بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئے. انہیں تو ایک فکر پڑ گئی کہ اگر ولید بن مغیرہ اگر اسلام لے آتا ہے تو اسے دیکھ کر تو دوسرے سب لے کر آئیں گے، کیونکہ اس سوسائٹی میں اس کا ایک بڑا ایک رتبہ تھا، بڑا ہی مالدار اور سردار تھا، لوگ اس کو بڑا مانتے تھے. تو جب دیکھتے کہ اگر یہ اسلام لے آتا تو پیچھے پیچھے بہت سارے لے آتے. تو اب دوسروں کو بڑی فکر پڑ گئی. اب انہوں نے سب نے مل کے مشورہ کیا تو ابو جہل نے کہا کہ میں اس بات کو اس معاملے کو میں سنبھال لیتا ہوں. اور ابو جہل سیدھے کیا کیا کہ وہ اٹھ کر ولید بن مغیرہ کے گھر گیا اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ دیکھو پتہ ہے تمہیں کہ قوم کے جو لوگ ہیں نا تمہارے یہ لوگ نا تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ وہ کیوں، کیا میرے پاس مال نہیں ہے، کیا میرے پاس بیٹے اولاد نہیں ہے؟ تو ابو جہل نے کہا نہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس لیے جاتے ہو کہ وہاں ان کے پاس جا کر تم کھانا کھاؤ. اب دیکھیں کیسی ایک طیش میں لانے والی بات کی نا، ایک انسان جو سردار ہے، مالدار ہے، اور اس کو جا کر اس طرح کی بات کہنا کہ لوگ تمہارے لیے صدقہ جمع کر رہے ہیں، تم کھانے کے لیے تم ان کے گھر جاتے ہو. حالانکہ وہ تو قرآن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا وہ، لیکن طیش میں لانے کے لیے دیکھیں ابو جہل نے کس طرح کہا. اور جیسے ہی اس نے یہ بات سنی ابو جہل کے منہ سے تو اس نے کہا کہ قسم کھا کے اس نے کہا کہ اب میں کبھی نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، قسم کھا کر کہا. اور پھر اس نے فائنلی ایک اپنی بات کہہ دی. اس نے یہی کہہ دیا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو یعنی پہلوں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے. جب اس نے یہ بات کہی نا کہ یہ جادو ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، آیت نمبر 11 سے لے کے 28 تک. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی بالکل ولید بن مغیرہ قریب تھا کہ اسلام لے آتا، کیونکہ وہ مان گیا تھا اس بات کو، قرآن کو رب کا کلام ہونا یہ مان گیا تھا. لیکن پھر دیکھیں کہ کس طرح پیچھے پلٹ گیا، پیٹھ پھیری اور پیچھے ہٹ گیا تکبر میں. اور وہ خود کہتا ہے، اس نے جیسے کہا نا کہ اللہ کی قسم یہ شخص جو کہتا ہے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، یہ تو شعر نہیں، یہ تو شعر شاعری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے کلام میں بہت ایک حلاوت، سویٹنس ہے، اس میں چمک دمک ہے. اور یہاں تک کہا کہ یہ غالب ہو سکتا ہے، مغلوب نہیں. لیکن کچھ تو اس نے اندازہ لگانا تھا نا، تو اس نے کیا کہہ دیا کہ بس یہ جادو ہے. تو ابو جہل نے جا کر جس طرح سے باتیں کی اور اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے کیا کہا کہ اس کو جادو کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ واقعی یعنی ایک ہمارے لیے اگر ہم اس میں سبق دیکھیں تو بہت ہی محتاط رہنا ہے کہ ہم جن سے مشورہ کرتے ہیں یا جن سے ہماری دوستی یا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں زندگی پر. بالکل قریب تھا ولید بن مغیرہ، دیکھیں کہ خود کہتا ہے کہ نہ جادو ہے، نہ ہی یہ کاہن ہو سکتے ہیں، یہ تو رب کے کلام پر مشتمل ہے. اور اتنا سب کچھ مان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ گیا. اور واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ خود
اچھے کام کرتے ہیں یا نیکی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، اگر کسی اور کو کرتا دیکھ لے تو ان کو پھر ایسی باتیں کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب جب اس نے انکار کیا، تکبر کیا، جاننے کے بعد بھی منہ پھیر لیا اس نے، یہ پلٹ گیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب میں اسے سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا، یعنی اسے چاروں طرف سے جہنم میں ڈبو دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور کس نے آپ کو خبر دی سقر کیا ہے؟ یہ جہنم کی ہولناکی اور دہشت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سقر کیا ہے؟ وہ سقر ایسی ہے، وہ جہنم ایسی ہے لا تبقی، نہ وہ باقی رکھے گی، ولا تذر، اور نہ وہ چھوڑے گی، نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی۔ جہنم کی آگ ان کے گوشت، رگوں، پٹھوں اور کھالوں تک کو کھا جائے گی، تو ان کی ان چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، اور اس طرح اس میں نہ وہ مردوں میں شمار ہوں گے نہ زندوں میں، نہ وہ مردہ ہوں گے نہ وہ زندہ ہوں گے۔ لواحۃ للبشر، وہ چمڑے کو جھلسا دینے والی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، وہ آگ ایسی ہے کہ جلد کو جلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں جنت کے درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں بھی درجات ہیں۔ ایک ہے جہیم، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، جو سورہ نازیات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حطمہ، جو سورہ ہمزہ میں ہم پڑھتے ہیں، چکنا چور کرنے والی۔ پھر ہاویہ یعنی گہری کھائی۔ پھر اس کے بعد سقر، اور یہ سقر کیسی ہے؟ سخت جھلسا دینے والی۔ پھر لظا، جو سورہ معارج میں اس کا ذکر آیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ۔ پھر سعیر سورۃ الملک میں ہے، دہکتی ہوئی آگ۔ اور پھر زمہریر، اور یہ ایسا عذاب ہے جس میں سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جہنم کے درجات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو وہاں پر رکھا ہے وہ اتنے بے رحم ہوں گے کہ انہیں کسی پر بھی رحم نہیں آئے گا، اور وہاں اتنا شور و غل ہوگا، اتنی اونچی اونچی خوفناک آوازیں وہ نکالیں گے، جو تکلیفیں ان کو وہاں پر ملے گی، اس شور و غل کی وجہ سے کان پڑی بات آواز سنائی نہیں دے گی وہاں پر۔ اور اتنا جہنمیے روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کی آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی تو چلائی جاتی، اس قدر وہ روئیں گے۔ اور پھر وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ وہ ایسی آگ ہے، نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، نہ اس میں انسان مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکر و شکل کا آدمی دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے، یعنی مسلسل اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اگر انسانوں کو محض جلانا ہی مقصد ہوتا تو اس کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر ختم ہو جاتا، لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے، لہٰذا دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ گرم ہونے کے باوجود یہ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی، یعنی وہ بالکل اس میں نہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ وہ مریں گے، حالانکہ وہ اس قدر شدید آگ ہے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم۔ اور اسی جہنم کی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز انبیاء اکرام علیہ السلام اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ انبیاء اکرام کا یہ حال ہوگا اس آگ کو دیکھ کر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آگ کو دنیا میں وہ یاد کر کے روتی رہیں،
اور وہ صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے، جنہیں خوشخبری اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس عذاب کی آیت کو پڑھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے کہ ہچکی بند جاتی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ جنہیں جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اس آگ کو لے کر اس قدر فکر مند اور خوف زدہ رہتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، رونے لگتے، اور ہمارے دل اتنے پتھر دل کیوں ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی، پھر بھی وہ اس قدر خوف زدہ ہے، اور ہم گناہ اور نافرمانیاں کر کے بھی کس قدر ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس آگ کی فکر ہی نہیں، وہ آگ جلائی جا چکی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ آگ صرف اور صرف بس یعنی کافروں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ایک دو اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں جو پہلے کے لوگ گزرے تھے، یعنی ان کا رویہ قرآن کے ساتھ کس طرح ہوتا تھا۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے، ساری رات۔ اور یہ دیکھ کر بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ یہ فکریں ہمیں بھی عطا فرما دے کہ کبھی ہم اس آگ کو بھی یاد کر کے اتنے فکر مند ہو کہ ہم اس کو یاد کر کے روئیں، ہماری راتوں کی نیند اس وجہ سے اڑ جائے کہ ہم اس آگ کو یاد کر رہے۔ کیسا جواب دیا دیکھیں، کہا کہ جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی، اور واقعی سچ فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہی ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر ایسی ہے، اور جیسے یعنی انسان یہی سوچتا ہے نا کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو ہم تو سیدھا جنت میں ہی جائیں گے، اور اس وجہ سے لوگ بہت ہی زیادہ یعنی آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ ایسے اعمال ہیں، اگر انسان یہ کرتا ہے تو ہمیشگی کے لیے تو نہیں، لیکن ایک کچھ دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن اسے جہنم میں ڈالا ضرور جائے گا۔ اور اس کچھ مدت کو یعنی اس کچھ لمحے کو آسان نہ لے، انسان یہ نہ سوچے کہ چلو ٹھیک ہے ایک دن رہ کے گزار کے نکل جائیں گے، کچھ مدت کے لیے نا تو برداشت کر لیں گے، وہاں کا ایک لمحہ نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیجئے کہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پہ رحم فرما کہ ہمیں تو جہنم کو بنا دکھائے کہ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ ایک لمحہ نہیں برداشت، ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتے وہاں پہ، ہر چیز آگ کی بنی ہوئی ہے، اور ایسے داروغہ ہیں جن کو رحم ہی نہیں آتا، اتنی سخت سزائیں دے رہے ہیں اور ان کو ذرا نہیں رحم آتا کسی پر، اور چیخ و پکار وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کچھ اعمال ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے لگا کہ میں یہاں تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جائیں گے جہنم میں، کافروں کی بات ہو رہی ہے، وہ جائیں گے جہنم میں، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا۔ ویسے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن میں کچھ چند یہاں پہ بتانا چاہوں گی، جیسے بے نمازی ہے، نمازوں کو چھوڑ دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرنا۔ لوگوں کے پاس استطاعت ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہم کریں گے آرام سے۔ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اسی طرح اچھی طرح وضو نہیں کرنا، یا پھر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے اگر شلوار ہے یا پیجامے یا ٹراؤزر سے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں تو ایسوں کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ سود خور کے لیے، شراب پینے والے کے لیے، زانی مرد اور عورت جو زنا کرتے ہیں اور خودکشی کرنے والے کے لیے، اور اسی طرح فاسق ہے، فاجر ہے،
یتیم کا مال کھانے والا، جو یعنی یتیم کا مال ناحق طریقے سے جو کھائے، اور احسان کر کر احسان جتلانا، تصویر بنانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنا، اور کتنا آپ بازاروں میں دیکھیں کہ صرف اپنا مال بک جائیں کس قدر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ قسم سے یہ فریش مال ہے، بالکل آپ دیکھیں ابھی لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں جیسے ریاکاری ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو انسان کو کوشش یہی کرنا ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، یعنی اس میں 19 عذاب کے فرشتے ہیں۔ اب اس کو ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ بہت سنگ دل ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور 19 ہی کیوں ہیں، تو یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ آیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں خود بھی کوشش کرنا ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے والے بنیں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة